محترم دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور آج حسن اتفاق بھی ہے کہ ہمارے تیسرے پارلیمانی سال کا آج پہلا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے نہ صرف ٹھوس اقدامات کا آغاز کیا ہے بلکہ ان سے بعض پروجیکٹ مکمل بھی کر چکے ہیں اور کچھ پہ تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ پنجاب نہ صرف آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے بلکہ سیاسی اور جغرافی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ پنجاب کے لوگ سیاسی طور پر باشعور اور سماجی ترقی کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں عوام کے توقعات کا لیول بہت بلند ہے۔ عوام کی توقعات کا لیول ہونا کے بعد عوام کے ذریعے عوام کی حقیقی حکومت کے خواب نے تعبیر پائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے۔ یہاں میڈیا نمایاں شخصیات موجود ہیں، انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے رواں مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تحت مالی امور میں راہ عمل بھی تعین کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے نہ صرف ہیلتھ سیکٹر بلکہ ہماری صنعت و تجارت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کے لیے نئے مالی سال میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور 50 ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم، مختلف علاقوں میں 7 یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر بھی بہتر بنائیں گے، لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے۔ ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا جناب نہایت ہی قابل احترام وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب، معزز اراکین اسمبلی، esteemed government officers and honorable members of the media community، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب کا مقصد عوامی نمائندوں اور میڈیا کے ذریعے اس صوبے کی 11 کروڑ عوام کو گزشتہ 2 سال میں تبدیلی کے جو سفر پہ ہم چلے ہیں، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اور جن کامیابیوں سے ہم اب آگے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آؤں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات ضرور کر لوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں تبدیلی ضرور ہے، یہ تبدیلی چہروں کی نہیں ہے، یہ تبدیلی حکمرانوں کی نہیں ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کو اور پنجاب کے اس بڑے صوبے کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کا ہے۔ ہمارے سارے اقدامات
ہماری ساری پالیسیاں اسی ایک فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں. ہمارے منشور کا مرکز ملک کی وہ کمزور ترین جو ریاستی سرپرستی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہر سفر کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے. آج سے 2 سال پہلے جب ہمیں پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ملی تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک نظر ضرور دوہرائیں ان سلائیڈز پہ. اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی شامل ہیں اور پنجاب کی صورتحال بھی. اس بوسیدہ معاشی عمارت کا ڈھانچہ بہت کچھ کریکشن مانگتا تھا. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے تھے, یہ اعداد و شمار آپ سب نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں موڈیز جو دنیا کے سارے ملکوں کے آنے والے وقت کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ کرتی ہے, اس نے جون 2018 میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اور سینٹیمنٹ جو ہے اب نیگیٹو ہے. آنے والی حکومت کو, چاہے وہ اکنامک پنڈٹس ہوں, چاہے وہ ریٹنگز ایجنسیز ہوں, سب نے یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کو دورس نتائج کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ اس نے نہیں کی. یہ تو ہوئی آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو اوور آل اکانومی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. صوبے کے حالات کچھ یوں تھے کہ ورثے میں ہمیں پیسے تو کیا 165 کورٹ کیسز ملے, 56 ارب کے ایسے چیک ملے جن کے پیچھے کوئی فنڈنگ نہیں تھی, وہ باؤنس ہو چکے تھے. اوور ڈرافٹ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک سے نہ بورو کریں, وہ پورے کا پورا میکسیمم استعمال ہو چکا تھا. حکومت کا ایک اسٹیٹ کا اور ایک سٹیزن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک ٹرسٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. سٹیزن کانٹریکٹ کو دور چھوڑیں. جو حکومت کے اپنے ملازمین تھے ان کا جو جنرل پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ بھی 100% ڈپلیٹ ہو کے 102 ارب سے اس کا بھی خسارہ تھا. ایک جانے والی حکومت اپنے آخری سال میں منصوبوں کو مکمل کرتی ہے, نہ کہ جاتے ہوئے سال میں 8000 نئی اسکیمیں ایڈ کر جائے. ورثے میں ملنے والے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو آنے والی حکومت کا حق تھا, پریروگیٹو تھا, اس کے اندر 8000 ایسی اسکیمیں جو انہیں سیاسی بنیادوں پہ شروع کی, جس کے اندر نہ فنڈنگ تھی, جس کے پیچھے کوئی مکمل کرنے کی ڈیٹ نہ تھی. 1 کھرب سے اوپر کی ایسے اسکیمیں ہمیں ورثے میں ملی اور ہم نے ان کی درستگی بھی کی ہے, وہ میں آنے والی آپ کو سلائیڈ پہ بتاؤں گا. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ منزل وہیں کے لیے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا. پنجاب کے بارے میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. 2008 سے 2018 تک کا اگر آپ سفر دیکھیں تو اس صوبے میں قیمتی وسائل, کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نہیں ہے جو باقی ممالک کا ہے, ہمیں ادھار بھی لینی پڑتی ہے, ہمیں اس پہ سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ قیمتی وسائل پچھلے 10 سال میں جو اس صوبے میں خرچ ہوئے ہیں وہ 10,000 ارب روپے ہیں. اس 10,000 ارب روپے اور 10 سال کا ان انٹرپٹڈ رول سے اس ملک کی, اس صوبے کی خاص طور پہ تقدیر کو بدلنا تھا. حقائق آپ کے سامنے. ہیومن کیپٹل انڈیکس جو پاورٹی کو دیکھتی ہے, ایجوکیشن کو دیکھتی ہے, وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے بدترین ممالک میں ہے. 134 آؤٹ آف 157 اس کی رینکنگ ہے. مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر میں دیکھیں تو 60 پر 1000 ڈیتھس آج بھی اس پنجاب میں ہو رہی ہیں. اگر آپ پنجاب کا پورا لینڈسکیپ دیکھیں تو بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے. جو 3 ڈویژنز ہیں ساؤتھ کی, اس میں ہر دوسرا رہنے والا وہ پاورٹی کا شکار ہے, وہ غربت میں رہ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 10,000 ارب روپے ہوں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں صوبے کی؟ صوبے کا مینڈیٹ ہے صحت, تعلیم, تحفظ. آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے پہلے ان پرائرٹیز کو پورا کیا جائے پھر آپ آئیں بجلی کے کارخانے لگانے. بجلی کا کارخانہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام, فیڈرل پروگیٹو. آپ میس ٹرانزٹ ضرور لگائیں مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پہلے اپنی بنیادی ضروریات پورے کرنے کا ہے. کچھ آدھے چھوڑے ہوئے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑے گئے تھے, ان کا میں خالی ایک موٹا سا آپ کو اگر حساب بتاؤں تو 500 ارب سے اوپر کے ایسے پروجیکٹس پہ پیسے خرچ ہوئے
جس سے ہم صوبے کی ہیلتھ کی پوری لینڈسکیپ بدل سکتے تھے. 83 ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ اگر ہم بنا دیتے تو ہم اکنامک پروڈکٹیوٹی میں بھی ایڈ کرتے. اگر ہم یہی پیسے سے تقریباً 44 لاکھ بچوں کو کچی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو اور پروڈکٹیو ممبر بن سکیں اپنی سوسائٹی کا. گروتھ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں کرنی ہے تو آپ کو ہیومن کیپٹل میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا ہوگا. ہم نے آتے ہی اپنی حکومت کے بنیادی ستون طرز حکمرانی کے فلسفے کو بڑے غور سے سوچا. اس پہ ہم نے 3 بنیادی ستونوں پہ میں آج بات کروں گا: گورننس، معیشت اور اس صوبے کی عوام. ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ترجیحات روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کے بہتر اقدامات، احساس، اس عوام کا احساس، اس طبقوں کا احساس جن کو بڑے عرصے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ایک یکساں پنجاب کا خواب کہ پنجاب کا ہر رہنے والا اس کے پاس ہر قسم کی بیسک فیسلٹی ہونی چاہیے. اینڈ ابو آل رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. دا لا از آل فار ایوری بڈی. غریب امیر کے لیے ایک ہی چیز ہے. میں ذرا اب گورننس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاید یہاں ضرور کمی ہے کہ ہماری حکومتی نعرے اور باتیں شاید اس زور کی نہ ہوں، مگر حکومت اپنے قلم سے چلتی ہے، ڈیسیجن میکنگ سے چلتی ہے. حکومت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو جج کرنے کے گورننس ماڈل کے اندر دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے ڈیسیجن میکنگ آئٹمز پہ ڈیسیجنز لی ہیں، کتنے ایجنڈا آئٹمز کو ڈسپوز کیا ہے. آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اگر آپ دیکھیں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، انکلوسیو، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا آنریبل چیف منسٹر کہ انہوں نے فرد واحد والا رول نہیں اپنایا. انہوں نے اپنے کیبنٹ کی بات سنی. پالیسیز اگر بنی ہیں 8 محکموں کی پہلی باری پالیسیز آئی ہیں. ایگریکلچر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے، آپ کی اس کے علاوہ ہیلتھ میں انیشیٹوز جو آئے ہیں، انڈسٹری کی پالیسی آئی ہے، واٹر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے. اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی اسپیشلسٹ کو بھی بلایا ہے. یہ پالیسی فریم ورک ہوگا تو آگے کام چلے گا اس کی بیس کے اوپر، تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم، ویل تھاؤٹ آؤٹ آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، آپ کا گورننس پروگرام ہو، اس کے مطابق ہم چلیں. اور یہ فگر اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے 2 سال میں 2064 ایجنڈا آئٹمز پہ بحث کی ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو ڈسپوز آف کیا ہے، جبکہ پچھلی حکومت کے پورے 5 سال کے اندر بھی وہ 1929 پہ کھڑے رہ گئے. تو ایز فار ایز ڈیسیجن میکنگ از کنسرنڈ ہم قلم کی طاقت سے چل رہے ہیں. اینڈ ہمیں یہ بھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ لیجسلیشن بھی بڑی ایک امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کا، ممبرز آف پارلیمنٹ کا، اس حکومت کا. پرنسپل لیجسلیشن جس سے مراد ہے کہ وہ پہلے کبھی نہ آئی ہو، جیسے انفیکشس ڈیزیزز کا ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس ٹائپ کی. پنجاب نے اس میں تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا ہے کہ دس از دا میکسیمم نمبر آف لیجسلیشن. اور اگر دیکھیں تو ایسی لیجسلیشن ایسی پارلیمنٹ سے پاس کرانا بھی کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ. دوسری چیز گورننس کی میں چیز سے آپ جج کرتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ سے، اور دوسرا آپ جج کرتے ہیں کہ اس نے انڈر پریشر، لیڈر کا اصلی ٹیسٹ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ اس نے انڈر پریشر کیسے پرفارم کیا. یہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کا ایک عالمی عذاب جس کو کہیں اے پینڈیمک، دیر از نو وے ٹو کمپیئر ڈینگی ود کووڈ-19. یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں. پرو ایکشن میں شاید اور صوبے بہڑے لگ رہے ہوں. اگر آپ ڈیتھ پر 100,000 دیکھیں تو پنجاب، سندھ 2.5 ٹائمز زیادہ ہے پنجاب سے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اینڈ رزلٹ ہے کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ لوڈ ہی نہیں آنے دیا، اور جو لوڈ آیا ہے ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ صحت یاب کریں. یہ ممکن کرنے کے لیے 63,000 ہیلتھ کیئر
63,000 ہیلتھ کیئر انڈیویجولز کو WHO گائیڈ لائنز کے مطابق ٹریننگ دی گئی. جو پروٹیکٹیو پرسنل اکوپمنٹ تھا 16 لاکھ سے اوپر وہ پرووائڈ کیے گئے. ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی, ٹریسیبلٹی کی, کون سے لوگ ہیں جو ویکٹرز بن سکتے ہیں, جو زیادہ پھیلاؤ کر سکتے ہیں, اور اس کے تحت 4,30,000 سے اوپر لوگوں کو ہم نے کوارنٹائن کیا, ان کو لاک کیا, ان کے محدود کیا, ان کی انٹریکشن ود ادر پیپل, تاکہ اس کے سپریڈ کو روکا جائے. ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے ایسے حالات میں تو 2,35,000 وائلیشنز ہم نے نوٹ کی اور ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی. 200 کوارنٹین سینٹرز بنائے, 8 فیلڈ ہاسپٹلز بنائے. پنجاب کے اندر جب یہ وبا آئی تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آلموسٹ 0 تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن کے اندر ہم ان 6 ہفتوں کے اندر, بلکہ جب یہ انیشل 6 ویکس آئے تو ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 17,000 پہ لے گئے پر ڈے اس پروونس کے اندر. یہ سارے ایکشنز لیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیتھ ریٹ کنٹرول میں لا گیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ وہ لوڈ آنے ہی نہیں دیا. اب میں اس کووڈ-19 کا جتنا ہی بڑا یہ مضر بیماری ہیلتھ کے لیے ہے اتنی ہی بڑی معیشت کے لیے ہے. یہ ملکوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے, دنیا نے کیسے کیا ہے. پنجاب صوبے کا میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے اس کی سٹیزن کا سوچا کہ جو غریب ترین دہاڑی دار طبقہ ہے اس کا کس طرح خیال رکھا جائے. پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی جیب سے فیڈرل احساس پروگرام کے اندر بھی 10 ارب روپے کے قریب کنٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ اس کی میکسیمم آؤٹ ریچ ہو سکے. 65 لاکھ لوگوں کو سٹائپنڈ ملا ہے. 65 لاکھ ہیڈز آف دا فیملی کا مراد ہے. اگر ہمارے ہاں ایوریج 5 اور 6 کے درمیان ہے ایک فیملی کی, تو اس 11 کروڑ عوام کے 3 کروڑ لوگوں کو, ان کے فیملی ہیڈز کو, 1/3 پاپولیشن کو ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے, اور ہم نے 78 ارب روپے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ ایک امیجیٹ ریلیف ان کو پرووائڈ کی جا سکے. اس کے علاوہ بزنسز, اور اس کا فوکس یہ میں آپ کو امیجیٹ رسپانس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہم نے ٹیکس ریلیف دیا. ہم نے اسپیشل میٹنگ کال کر کے کہا کہ اتنے اس محکمے, اس سیکٹر کے اندر ہم یہ ٹیکسز نہیں لیں گے, اور ہم نے اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے چلے ہیں اس مالی سال کے لیے, کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ بزنس کو گرو کرائیں گے. بزنس فرسٹ, ٹیکسیشن ول فالو لیٹر, کیونکہ بزنس سے امپلائمنٹ ہونی ہے. ہمارے لانگر ٹرم رسپانس کے اندر ہم نے 3 میجر چیزیں اس میں رکھی. ہم نے 50 ارب روپے اس بجٹ کے اندر رکھے ہیں کہ اگر یہ وبا دوبارہ آتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کنٹینجنسی ہو. ہم نے 30 ارب کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایسی اسکیمیں رکھی ہیں, اسموک ورکس پروگرام, جس میں آپ بھل صفائی بھی شامل کر سکتے ہیں, جہاں میکسیمم لیبر کی کھپت ہو سکے, جہاں پہ آپ کا روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں, زیادہ سے زیادہ لیبر انٹینسو ورک ہو. اور ہم نے اپنی انڈسٹریز کو پاکستان, پنجاب کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج دیا ہے آف پروونشل ٹیکسز, جو کہ 56 ارب روپے کا ہے. کچھ بات میں اب معیشت کے بارے میں کرنا چاہوں گا. یہ امپروومنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 38 ارب سے اگر 21 ارب پہ آیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پہلی باری پچھلے 5 سالوں کے بعد آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کہلایا جا سکتا ہے. یہ نیگیٹو 20 بلین سے ہم نے 0.4 بلین کا سرپلس پوسٹ کیا اس مہینے. فارن ریزروز جو سنگل ڈیجٹ میں تھے آج 12.6 پہ ہیں, اور میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان ریزروز کے اندر ہم نے ان سالوں کے اندر ریکارڈ ڈیٹ ری پیمنٹ آف $10.4 بلین بھی کی ہے. اس کے باوجود ہم نے ڈبل ڈیجٹ کے ریزروز مینٹین کیے ہیں. یہ سارے فگرز کی جو امپروومنٹ ہے یہ اب فاؤنڈیشن لے ہو گئی فار اے گروتھ ٹریجیکٹری, فار اے روڈ ٹو ریکوری. اور یہ کرنے کے لیے جو فیصلے لیے وہ کوئی عام فیصلے نہیں تھے, اس کی ایک کاسٹ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سیاسی سرمایہ لگا کے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل لگا کے یہ سخت ڈیسیجنز لیں تاکہ ہم ان
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर कर सकें ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की एक मजबूत फाउंडेशन हो। दुनिया जिस तरीके से बिजनेस को मेजर करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करती है, उसमें वो देखती है कि हुकूमत कितनी रुकावटें डालती है। अगर आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना चाहे तो पाकिस्तान में उसको काम करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना होगा। तो अल्लाह के फजल व करम से अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडिकेटर देखें तो पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड जंप की है एक पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ये आए थे पाकिस्तान सेलिब्रेट करने के लिए। पाकिस्तान वाज द 6th मोस्ट टॉप रिफॉर्मर इन द वर्ल्ड। तो ये एक फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अ बेटर इंसेंटिव फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी लेकर दी गई है। अब किया टैक्स रिलीफ पैकेज का तो टैक्सेस की कमी हुई, अखराजात की कमी तो नहीं हुई, बल्कि कोविड वगैरह के लिए तो हमें और पैसे दरकार हैं। हमने कुछ पेंशन रिफॉर्म्स की, यहाँ से 18 अरब रुपया सेव किया। हमने जिद्दत को इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी को लेके आए। आज आप सारे अपना प्रॉपर्टी टैक्स हो या आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं। और इसमें लोगों का फीडबैक देखें कि ये 11 लाख से ऊपर लोग ये एप्लीकेशन, इस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। इस पे 11 लाख लोग पंजाब के ने ये इस्तेमाल किया, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में नई जिद्दत दिखाते हुए लोगों का टाइम भी बचा है और हमने एक सहूलत भी फराहम की है। जब मैं बात करता हूँ आवाम के पैसे की दर्द की, तो हाल ही में ये लाहौर मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, मगर क्योंकि हमारा मॉडल कोई कमीशन फ्रेंडली या कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली नहीं है, तो इसके अंदर भी जो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर हमें 8 अरब रुपए की सेविंग मुतवक्के है, क्योंकि हमने एक कंपेटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत इसको कंप्लीट किया है। मैं फलाही रियासत की बात करते हैं तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होता है। कई लोगों का ख्याल है कि जब हम ये बात करते हैं तो दिस विल कम एट द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है। मेरे सारे टैक्स इंसेंटिव्स इस हुकूमत के, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जिससे 200-250 सेक्टर वाबस्ता है, उसकी रिलीफ के लिए भी हैं ताकि वहाँ एक्टिविटी शुरू हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो नाम की थी, उसमें 5 प्रोजेक्ट्स पिछले 10 सालों में अप्रूव हुए थे। हमने 28 प्रोजेक्ट उसके अंदर अप्रूव किए। और इसका बुनियादी मैं आपको फ़लसफ़ा बता दूँ। हुकूमत के पास प्रोजेक्ट्स हैं, वसाइल की कमी है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास वसाइल हैं, प्रोजेक्ट्स की कमी है। ये एक बेहतरीन पार्टनरशिप है जिसके तहत ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू हमने अभी लाहौर रिंग रोड का सदर्न लूप 3 किया है, और साथ साथ पिंडी के लिए उसको हमने रिंग रोड, पिंडी रिंग रोड के लिए 60 अरब के मंसूबे का भी आगाज़ किया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर के लिए जो हम करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट देगा इस रीजन की, मगर लाहौर के अंदर आलूदगी, लाहौर के अंदर जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, इन सब का भी इलाज रिवर रावी इको प्रोजेक्ट के अंदर है। और इंशाअल्लाह ये इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो कि 5 अरब डॉलर से ऊपर का प्रोजेक्ट है, उसमें भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा और हम आपको बहुत जल्द उसके अंदर इस प्रोजेक्ट पे एक एक्टिविटी होती नज़र आएगी। अब 2 सेकंड मैं ज़रूर लेना चाहूँगा सीपैक के ऊपर। सीपैक का फेज़ 1 था कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, आपने रवाबित कायम कर लिए, आपने वार्म वाटर्स तक एक्सेस दे दी। सीपैक का सेकंड फेज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपने इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है, अपनी लेबर की खपत करनी है, अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। वो चाहते हैं हाईली प्रोडक्टिव लेबर, लेबर ऐसी हो जो कि काम करे, स्किल्ड हो। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आया उसने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए कि जो आप टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं ये सप्लाई ड्रिवन है। आपका मूड आया कि आपके पास आज टीचर ज़्यादा हैं प्लम्बिंग के, तो आपने 30,000 को प्लम्बिंग का कोर्स करा दिया। ऐसा नहीं होगा। हमने 56 नए कोर्सेज़ की एडिशन की, ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाई,
दुगना क्या ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ाई। हमने SEZs को 6 जोन्स ताकि लिमिटेड ना हो वहाँ लेके गए। अपैरल पार्क को एक बिजनेस पार्क में कन्वर्ट किया ताकि उससे और काम भी हो सके, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ना करें। और साथ साथ हमने ये फैसला किया कि जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है सूबे की, जो लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, उनके लिए हुकूमत ने बैंकों से पार्टनरशिप करके 10 अरब का एक ऐसा मंसूबा लेके आई, इस बजट में अप्रूव हुआ है, जिसके मुताबिक आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। जो कोई अपना काम करना चाहता है, जिसके पास कोलेट्रल है नहीं है, उनको भी पैसे मिलेंगे। जो समझते हैं, जिस तरह शरह सूद में अब अल्लाह के फजल से काफ़ी कमी आ गई है, मगर जब शरह सूद ज़्यादा था तो हमारी स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट पार्टिसिपेशन भी शामिल है। और ये 10 अरब की स्कीम है, मगर जो हमारी बैंकों से बात हुई, इंशाअल्लाह 20 अरब से ज़्यादा का मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको नज़र आएगा। हमारी हर तकरीर बजट की हो या किसी प्रेजेंटेशन की, एक मरूसी जुमला ज़रूर सुनने को मिलता है कि ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मगर उस रीढ़ की हड्डी के लिए क्या किया जा रहा है? जहाँ पे कोविड की एक पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, वहाँ एक बहुत बड़े टिड्डी दल के अटैक से भी हम गुजर रहे हैं। इसका जो इनिशियल इम्पैक्ट था, वो एस्टिमेट हो रहा था कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर के 205 अरब से ऊपर के लॉसेस होंगे। हमारे वीट का क्रॉप हो, पोटैटो का क्रॉप हो, दालों के क्रॉप हो, उसमें 15% नुकसान मुतवक्के था। हमने उसके लिए पैसे डाइवर्ट किए, ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए काम किया। अल्लाह के फजलो करम से 7,50,000 एकड़ से ऊपर एरिया को ट्रीट करने के बाद हमने जो इस साल यील्ड ली है, चाहे वो अपनी राइस की हो, वो 3.5% ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, और वीट का भी बम्पर क्रॉप लिया है। इसके अलावा 2 मेगा प्रोजेक्ट्स इरिगेशन में शुरू किए गए हैं, जिनके से 4,64,000 नया रकबा ज़ेरे आब आएगा। और ये हकीकत भी है कि पंजाब इस वक्त पूरे सूबे की फूड बास्केट है। पंजाब इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। हमने इसके अंदर ये 4,60,000 एकड़ ऐड करने हैं ताकि हम नॉट ओनली द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान बट इंशाअल्लाह द फूड बास्केट ऑफ द रीजन बन रही है। हमारा सबसे अहम सतून पंजाब की आवाम। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ का आपको क्लियरली बता दिया है। हेल्थ और एजुकेशन, ये जो भी वसाइल हैं हमारे पास, अगर वो पिछली हुकूमत से कम भी थे तो हमने ये फैसला किया कि हमने हेल्थ और एजुकेशन के अंदर ज़्यादा पैसे देने हैं। 2 सालों के अंदर हेल्थ सेक्टर को 22% ज़्यादा पैसे मिले हैं, एजुकेशन को 13% ज़्यादा मिले हैं। पहली बारी जब आप मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को देखें तो इन 2 इंडिकेटर्स की इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपकी शरह गुर्बत में भी कमी आएगी। जब आपके पास हेल्दी और एजुकेशन पे आप खर्च करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर, क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक फंक्शनिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल होता है। 5 लाख घरानों को ये कार्ड्स मिल चुके हैं। इंशाअल्लाह इस साल ये 60 लाख पे चले जाएंगे, अगले साल हम इसको 70 लाख पे लेके जाएंगे। इससे आप प्राइवेट फैसिलिटीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। 194 हॉस्पिटल्स इनके पैनल पे अभी हैं। सर्विस प्रोवाइड किसने करनी है? हॉस्पिटल्स ने तो नहीं करनी, सरकारी सिर्फ। हॉस्पिटल्स के अंदर हमने 30,000 लोगों की बेहतर भर्ती की है, इनके पे पैकेजेस बेहतर किए हैं ताकि हेल्थ सर्विस को हर लिहाज से इम्प्रूव किया जाए। 9 हॉस्पिटल्स, इनका मैं थोड़ा तफसील ज़रा आपको और भी बताऊंगा। 9 नए हॉस्पिटल्स इस वक्त पंजाब में बन रहे हैं और इनका स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, HVAC सिस्टम है, ताकि आने वाले वक्तों में कोई बाहर जाने की तकलीफ ना करे इलाज के लिए, पाकिस्तान में इलाज हो जाए। हम 30 कॉलेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं।
اور انشاءاللہ اس مالی سال کے اندر 32 اور کالجز کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن میں. تعلیم سے محروم ہے وہاں 8 نئی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں. آپ پنجاب کی نئی ہیلتھ لینڈسکیپ میں نے جیسے پہلے عرض کیا مدر اینڈ چائلڈ کا بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ پنجاب کی نئی ہیلتھ لینڈسکیپ ہے جس کے اندر یہاں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر بنیں گے. یہ ہاسپٹلز آنے والے وقتوں میں ہر قسم کی جنرلائز بیماریاں ہوں، کارڈیک کی ہوں، اور یہ آپ دیکھیں اس پہ کام شروع ہوا ہے، یہ آپ کو پکچرز میں نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہم نے کمپلیشن ڈیٹ بھی دی ہے. انشاءاللہ یہ اسی دور حکومت کے اندر کمپلیٹ ہوں گے، کیونکہ جو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا بچہ نشو و نما اور صحت کے مسائل کی بنیاد پر کی وجہ سے صرف 40% اپنا پوٹینشل اچیو کرتا ہے. ہمارا بنیادی فلسفہ ریاست مدینہ کے فلسفے کو اپنانا ہے، اسی سوچ کو آگے لے کر چلنا ہے. کبھی کہیں شیلٹر پرووائڈ نہیں کیے گئے. پناہ گاہ ہم نے تقریباً پنجاب کے ہر کونے میں بنائی ہے. ہم نے ان طبقات کا خیال رکھا ہے جن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا. بزرگوں کا خیال رکھا ہے. ہم قدم کے مطابق ہم نے ڈسیبلڈ کا خیال رکھا ہے. صلہ فن کے مطابق آرٹسٹس کا خیال رکھا ہے. مساوات کے مطابق ہم نے ٹرانسجنڈر کا خیال رکھا ہے. نئی زندگی کے ساتھ ہم نے ایسڈ برن وکٹمز کے لیے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے. تو ہمارے اس فلسفے میں جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو محروم طبقات ہیں، اس کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ ہوگا، اور ہمیشہ سے ان کے لیے ہم اس پروگرام کو آگے ضرور چلائیں گے. میں آخر میں ہماری حکومت کے جو ایک خواب تھا ایک یکساں پنجاب کا، کہ پنجاب میں یکساں طور پہ ترقی ہو، پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جو محرومیوں کا شکار ہو، ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا. رولز آف بزنس کو چینج کرتے ہوئے 17% ایکچوئل سپینڈنگ تھی ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہوتی تھی، اس کو حکومت نے فیصلہ کرتے ہوئے کیبنٹ ڈیسیجن ہے کہ وہ آج کے بعد 33% سے کم ہو ہی نہیں سکتی. اس کی آبادی کے مطابق وہاں فنڈنگ کی جائے گی. کوئی اس کے پیسے کہیں اور نہیں ٹرانسفر ہوں گے، اس کو رنگ فینس کر دیا گیا ہے. رولز آف بزنس امینڈمنٹ کے مطابق 16 محکموں کو جنوبی رہا ہے، کیا جا چکا ہے بلکہ، اور ان کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. یہ سٹرکچر کہ اگر آپ رولز آف بزنس کو پڑھیں تو اس میں اسپیشل سیکرٹریز کو نہیں بھیجا گیا، اس میں فل سیکرٹریز کو وہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ انجام دے سکیں جو ایک فل سیکرٹری لاہور بیٹھ کے پہلے دے رہا تھا. ہم نے لوگوں کو وہاں کے انشاءاللہ اگلے سال کی امید ہے کہ ان کے لیے ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی الگ بنایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہم اسکیم وہاں شروع کرنے جا رہے ہیں ریجنل ایکولائزیشن کی. پنجاب کے 11 غریب ترین اضلاع کے اندر ایک پورا لائف سائیکل پیکیج ہے 55 ارب روپے کا، جو آپ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی سکولنگ، اس کی نشو و نما سے جب تک وہ ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہوا، جب تک وہ نوکری تک نہیں پہنچتا، اس کو وہ اس کے اندر ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور اس سپورٹ کے ساتھ وہ ایک کنٹریبیوٹنگ ممبر آف سوسائٹی ضرور بنے گا. آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہماری کارکردگی آپ کو اور بھی بہتر نظر آئے گی. اب یہ رکنے کا وقت نہیں ہے. ہم نے جو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی تھیں ان کا ہم نے سمت کی درستگی بھی کر لی ہے. اپنا سیاسی سرمایہ اس معاشی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی صرف کیا ہے. ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے، اور فلاحی ریاست کا خواب اسی طرح پورا ہوگا جیسے قیام پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے پورا کیا تھا. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. شکریہ.